آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المبين المعين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بادائے توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ کے دیوانوں، آئیے ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے آقائے کائنات جان عالمین طٰہٰ و یاسین صراط المستقیم شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں جھوم جھوم کر درود پاک پڑھا بآواز بلند اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. یاسین صاد قاف تو درجہ انہی کا ہے، یاسین صاد قاف تو درجہ انہی کا ہے، قرآن کے ہر سپارے میں چرچا انہی کا ہے. یاسین صاد قاف تو درجہ انہی کا ہے، قرآن کے ہر سپارے میں چرچا انہی کا ہے. اور کیسے نہ ٹوٹ جاؤں یہ کہنے لگا کمر، کیسے نہ ٹوٹ جاؤں یہ کہنے لگا کمر، جن کے لیے بنا ہوں اشارہ انہی کا ہے، جن کے لیے بنا ہوں اشارہ انہی کا ہے. اور جنت کی آرزو ہے تو الفت نبی سے کر، جنت کی آرزو ہے تو الفت نبی سے کر. کوثر پہ اور خلد پہ قبضہ انہی کا ہے، کوثر پہ اور خلد پہ قبضہ انہی کا ہے، کوثر پہ اور خلد پہ قبضہ انہی کا ہے. ہر ایک سانس کو اپنی مفید کر دوں گا، ہر ایک سانس کو اپنی مفید کر دوں گا، نبی کے نام پہ خود کو شہید کر دوں گا. قدم وہ جس گھڑی رکھ دیں گے میرے آنگن میں، قدم وہ جس گھڑی رکھ دیں گے میرے آنگن میں، بغیر چاند کے اعلان عید کر دوں گا، بغیر چاند کے اعلان عید کر دوں گا. اور جو منہ بگاڑ کے لے گا میرے حضور کا نام، جو منہ بگاڑ کے لے گا میرے حضور کا نام، اس کے منہ پہ تماچا رشید کر دوں گا، اس کے منہ پہ تماچا رشید کر دوں گا. اور سکر کھلا کے سکھا کے نماز بچوں کو، سکر کھلا کے سکھا کے نماز بچوں کو غلام حضرت بابا فرید کر دوں گا. آج حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. لیکن آج یہ حضرات، یہ جو لفظ یا ایھا الذین ہے، آج یہ حضرات محترم رب قدیر نے اپنے لیے یعنی ایمان والا کہہ کر کے پکارا. قرآن کریم کے اندر رب قدیر خود ہمیں ایمان والا کہہ کر کے پکار رہا ہے. البتہ حضرات اس امت سے پہلے اور بھی امتیں آئیں، لیکن کسی بھی امت کو رب قدیر نے ایمان والا کہہ کر کے نہیں پکارا. اور حضرات محترم اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس امت کو خود رب قدیر نے قرآن کریم کے اندر ایمان والا کہہ کر کے پکار رہا ہے. آئیے حضرات میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں، رب قدیر نے ہمیں قرآن کریم کے اندر ایک آدھ جگہ پر ایمان والا کہہ کر کے نہیں پکارا ہے، بلکہ حضرات بہت ساری جگہوں پر رب قدیر نے ہمیں ایمان والا کہہ کر کے پکار رہا ہے، پکار رہا ہے، پکار رہا ہے. آئیے حضرات میں آپ کو بتا دوں، رب قدیر نے ہمیں قرآن کریم کے اندر ایک جگہ پر ایمان والا کہہ کر کے نہیں پکارا. رب قدیر نے ہمیں قرآن کریم کے اندر 10 جگہوں پر ایمان والا کہہ کر کے نہیں پکارا. رب قدیر نے ہمیں قرآن کریم کے اندر 50 جگہوں پر ایمان والا کہہ کر کے نہیں پکارا. رب قدیر نے ہمیں قرآن کریم کے اندر 70 جگہوں پر ایمان والا کہہ کر کے نہیں پکارا. رب قدیر نے ہمیں قرآن کریم کے اندر 80 جگہوں پر ایمان والا کہہ کر کے نہیں پکارا. بلکہ حضرات محترم اے میرے اسلام کے مسلمان بھائیو سنو، ارے رب قدیر نے ہمیں قرآن کریم کے اندر ایمان والا کہہ کر کے پکارا ہے تو 88 جگہوں پر ایمان والا کہہ کر کے پکارا ہے. رب قدیر نے ہمیں
कुरान करीम के अंदर 88 जगहों पर ईमान वाला कह करके पुकारा है। हजरत मुहतरम आगे इरशाद फरमाया इत्तकुल्लाह, यानी अल्लाह से डरो। आगे इरशाद फरमाया वकुनु मास्वादिकीन, यानी सच्चों के साथ हो जाओ। आज हजरत मुहतरम हमारे दिल के अंदर डर नहीं है। अगर हजरत हमारे दिल के अंदर डर होता तो कभी भी हमारे कदम शराबों की तरफ को नहीं चलते, कभी भी हमारे कदम जुए की तरफ को नहीं चलते, कभी भी हमारे कदम जिना की तरफ को नहीं चलते, बल्कि हजरत मुहतरम हमारे कदम जब भी चलते बल्कि हजरत अल्लाह को राजी करने के लिए कभी मस्जिदों में हमारे कदम जाया करते, रब की इबादत करने के लिए उसके घर में हमारे कदम जाते। लेकिन आज के हजरात मुहतरम, आज हम है अपने आप को उम्मती कहने का दावा करते हैं, आज हम नारे लगाते हुए नजर आते हैं, हम ख्वाजा वाले हैं, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे, हम गौस वाले हैं, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, हम ख्वाजा वाले हैं, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे। लेकिन आज के हजरात मुहतरम, अरे हमने इनका दामन पकड़ा ही कहा है जो कि हम इनका दामन छोड़ेंगे। दामन पकड़ना हजरात ये नहीं जो कि रुमाल का, जो कि यानी कुर्ते का टुक्कू पकड़ लिया, कुर्ते का दामन पकड़ लिया, बल्कि दामन पकड़ना यह है इनके नक्शे कदम पे चलना। हजरात इनका दामन पकड़ना है, इनके नक्शे कदम पे दामन पकड़ना है। हजरत मुहतरम कभी भी बताइए, हजरत ख्वाजा पाक ने नमाज को नहीं छोड़ा। आज हम कहते हैं ख्वाजा के मानने वाले हैं लेकिन नमाजों को छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हम कहते हैं गौस के मानने वाले हैं, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। हजरत मुहतरम लेकिन कभी भी मेरे गौस ने यानी नमाज को नहीं छोड़ा। हम ख्वाजा का दामन है, हम ख्वाजा का नारा लगाते हुए नजर आते हैं, लेकिन कभी भी ख्वाजा पाक ने हजरत मुहतरम नमाजों को छोड़ा, नमाजों को नहीं छोड़ा। हजरत साबिर कलगर ने कभी नमाज को नहीं छोड़ा। लेकिन हजरत हम कैसे इनके मानने वाले हैं, नमाजों को तर्क करते हुए नजर आ रहे हैं। आज हम नमाजों को छोड़ा करते हैं। हजरत मुहतरम हमें पता ही नहीं हमारी कितनी नमाजें यानी जा चुकी है, हमारी नमाजें कितनी अदा नहीं हुई है। आज हम नमाजों से दूर है। आज ये हजरत मुहतरम, इसीलिए तो शायर ने क्या खूब कहा है, हकीकत रूबरू हो तो अदाकारी नहीं चलती, हकीकत रूबरू हो तो अदाकारी नहीं चलती। खुदा के सामने बंदों की मक्कारी नहीं चलती, खुदा के सामने बंदों की मक्कारी नहीं चलती। और तुम्हारा दबदबा खाली तुम्हारी जिंदगी तक है। आज हजरात मुहतरम कुछ अमीर लोग अपना दबदबा दिखाते हैं, कुछ अमीर लोग यानी गरीबों पर अपना दबदबा बनाया करते हैं। हजरात मुहतरम वो उनको अपनी नजरों में नहीं लाया करते हैं। इसीलिए तो शायर ने कहा है तुम्हारा दबदबा खाली तुम्हारी जिंदगी तक है। अरे कब्र के अंदर किसी की जिम्मेदारी नहीं चलती, कब्र के अंदर किसी की जिम्मेदारी नहीं चलती। हाँ तो हजरात में अर्ज कर रहा था, हजरात मुहतरम आज हम नमाजों के पे नमाजें छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसी मौके पर हजरात मुझे एक बात याद आ गया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने में एक औरत रहा करती थी जो कि नमाजों को की पाबंद थी, नमाजों को पढ़ा करती थी। अलबत्ता हजरात एक मर्तबा वो खातून तंदूर पर रोटियां लगा रही थी। जब तंदूर पर रोटियां लगा रही थी, रोटियां लगाते लगाते नमाज का वक्त हो जाता है। जैसे ही नमाज का वक्त हुआ, जिस आटे का पेड़ा बना रही थी उसको वहीं पर छोड़ दिया करती है। जो रोटियां तंदूर के अंदर थी उनको वहीं पर छोड़ दिया करती है और अपने रब को राजी करने के लिए रब की इबादत में खड़ी हो जाया करती है, रब की इबादत करनी शुरू कर देती है। लेकिन आज हजरात हम है जो कि हजरात मुहतरम तरह तरह के बहाने बट्टे बनाते हुए नजर आया करते हैं। आज हम तरह तरह के बहाने बनाया करते हैं। हजरात कोई कहता है मेरे पास टाइम नहीं है, मैं फला काम में मुब्तला था इसलिए मेरी नमाज छूट गई। लेकिन हजरात देखिए आज तुम दुनियावी बहाने तो बनाते हो, लेकिन ये बहाने तुम्हारे दुनिया में चल सकते हैं लेकिन बाद मरने के कब्र के अंदर तुम्हारा ये बहाना काम में नहीं आएगा। बाद मरने के रोज़े महशर के दिन तुम्हारा ये बहाना तुम्हारे काम में नहीं आएगा। हजरात मुहतरम अगर हमने इबादतों को किया होगा, रब को राजी किया होगा तो हम कब्र में भी बचते हुए नजर आएंगे, रोज़े महशर के दिन भी बचते हुए नजर आएंगे। रोज़े महशर के दिन भी बचते हुए नजर आएंगे। हाँ तो हजरात मुहतरम वो खातून तंदूर में रोटियां छोड़ने के बाद रब को राजी करने के लिए खड़ी हो जाती है, नमाज पढ़ना शुरू कर देती है। लेकिन जब शैतान ने देखा पेट में दर्द होना शुरू हो गया, क्योंकि शैतान इंसान का खुला हुआ दुश्मन है
اور رب قدیم نے قرآن کریم میں بھی ارشاد فرما دیا ان الشیطان عدو مبین، ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ حضرات محترم، اب شیطان آ جاتا ہے اور ایک عورت کی شکل اختیار کرنے کے بعد اس نیک خاتون کے پاس آ جاتا ہے اور آ کر کے کہنے لگتا ہے اے خاتون، اے عورت، تو یہاں پر نماز پڑھ رہی ہے اور ادھر تندور کے اندر تیری روٹیاں جل رہی ہیں۔ حضرات محترم، وہ آج کی عورت نہیں تھی بلکہ کل کی عورت تھی، فوراً سمجھ جایا کرتی ہے یہ شیطان ہے جو کہ اپنا داؤ چلا رہا ہے، اپنا چکر چلا رہا ہے۔ حضرات محترم، وہ اسی طریقے سے رب کی عبادت میں کھڑی رہتی ہے، رب کے ڈر سے رب کی عبادت کرتی رہتی ہے۔ حضرات محترم، شیطان کا داؤ جب اس خاتون پر نہیں چلتا ہے، شیطان غصہ جاتا ہے اور کیا کرتا ہے؟ حضرات، اسی عورت کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا جو کہ پالے میں جھول رہا تھا، جو کہ جھولے میں جھول رہا تھا۔ حضرات، اس بچے کو دیکھا، اس بچے کو اٹھا کر کے دیکھتے ہوئے تندور کے اندر ڈال دیتا ہے۔ اللہ اکبر! حضرات، جب دیکھتے ہوئے تندور کے اندر ڈال دیتا ہے، لیکن اتنے میں کیا ہوتا ہے؟ اسی خاتون کا شوہر جب باہر سے گھر کے اندر آتا ہے تو کیا دیکھتا ہے؟ دیکھتے ہوئے تندور کے اندر اس کا وہی بچہ کھیلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ حضرات محترم، وہی بچہ دیکھتے ہوئے تندور کے اندر کھیلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اتنا ماجرا دیکھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچ جاتا ہے اور جا کر کے سارا ماجرا بیان کر دیا کرتا ہے۔ حضرات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے نوجوان، یہ تو بتا تیرے گھر میں اور کون رہا کرتا ہے اور کوئی بھی رہتا ہے؟ عرض کرنے لگتا ہے جی ہاں عیسیٰ نبی، میرے گھر میں میں، میری بیوی اور میرا چھوٹا سا بچہ، 3 جنوں کا پریوار رہا کرتا ہے۔ حضرات محترم، 3 جنوں کا پریوار رہا کرتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے نوجوان، جاؤ جا کر کے اپنی شریک حیات کو لے کر کے آؤ، اپنی بیوی محترمہ کو لے کر کے آؤ۔ اب وہ نوجوان اپنے گھر آ جاتا ہے اور آ کر کے اپنی بیوی سے کہتا ہے اے میری شریک حیات، اے میری جوزہ آ رہے ہیں۔ اتنا سنا تو خوش ہو جاتی ہے اور حضرات محترم اپنے آپ کو پردے میں ڈھانپتی ہے، یعنی پردہ کرنے کے بعد آج ہماری ماں بہنیں ہیں گلیوں میں بے پردہ گھومتی ہوئی نظر آیا کرتی ہیں، یعنی راستوں میں بے پردہ گھومتی ہے، سروں پر دوپٹے نہیں ہے۔ البتہ حضرات، اگر جو عورت اپنے گھر کے اندر ننگے سر رہا کرتی ہے، اس گھر کے اندر رحمت کے فرشتے نہیں آیا کرتے ہیں۔ تو حضرات، ہم اپنی ماں بہنوں سے کو ڈانٹا کرو اور ان سے کہا کرو کہ گھر میں ننگے سر نہ رہا کریں، باہر ننگے سر نہ جایا کریں، کیونکہ حضرات محترم اب وہ نیک خاتون یعنی پردے میں ہونے کے بعد اپنے شوہر کے ساتھ میں عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچ جاتی ہے، سلام عرض کرتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، حضرت عیسیٰ نبی نے اس نیک خاتون سے ارشاد فرمایا اور کہا اے عورت، یہ تو بتا تو کون سی آیت کا ورد کرتی ہے، کون سی آیت کا وظیفہ کیا کرتی ہے؟ اب حضرات یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے، اعتراض کرنے والا اعتراض کر سکتا ہے عیسیٰ نبی تو اللہ کے نبی ہے، تو کیا انہیں علم غیب نہیں تھا؟ لیکن آگے حضرات محترم، میرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو علم غیب ہے، لیکن سنو نماز کی عظمت کو بتانا تھا، نماز کی فضیلت کو بتانا تھا، نماز کی برکت کو بتانا تھا، اسی لیے تو اس خاتون سے پوچھ رہے تھے اے خاتون یہ بتا تو کون سی آیت کا ورد کیا کرتی ہے، کون سی آیت کا وظیفہ کیا کرتی ہے؟ حضرات محترم، وہ نیک خاتون عرض کرتی ہے اے عیسیٰ نبی، میں نہیں تو کسی آیت کا ورد کیا کرتی ہوں، نہیں تو کسی آیت کا وظیفہ کیا کرتی ہوں، البتہ جب میں بے وضو ہوا کرتی ہوں تو وضو کو بنا لیا کرتی ہوں، اور جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو میں اپنے کام و کاج کو چھوڑنے کے بعد رب کی عبادت میں کھڑی ہو جاتی ہوں۔ اور اے عیسیٰ نبی، آج بھی میں اپنے رب کی عبادت کر رہی تھی، اسی عبادت کی برکت سے دیکھتے ہوئے تندور کی آگ نے میرے بچے کو نہیں جلایا۔ رات دیکھیے، اگر عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی عورت اگر نمازوں کی پابندی کرے، نمازوں کو پڑھا کرتی ہے تو شیطان تو یعنی جب نمازوں کو پڑھا کرتی ہے تو اس کے بچے کو دیکھتے ہوئے تندور کی آگ نہیں جلا پاتی، تو حضرات ہم تو غلامان مصطفیٰ ہیں، ہم تو رسول پاک کے امتی ہیں۔ اگر ہم سچے دل سے نبی کی محبت اپنے دل میں بسانے کے بعد اگر ہم نمازیں پنجگاہ کو پڑھیں گے، اچھے کاموں کو کریں گے، اچھے اخلاق کو کریں گے، تو حضرات محترم ہم سے دوزخ کی آگ دور بھاگتی ہوئی نظر آئے گی۔ حضرات محترم ہمیں دوزخ کی آگ نہیں جلا سکتی، لہذا میں نے دوزخ کی آگ نہیں جلا سکتی۔ آج یہ حضرات محترم
محترم یہ نماز کی عظمت ہے، نماز کی فضیلت ہے، نماز کی برکت ہے۔ اگر حضرات انسان نماز پڑھتا ہے تو اس کے چہرے پہ نور آیا کرتا ہے۔ جب انسان یعنی نمازوں کی پابندی کیا کرتا ہے تو حضرات ہر شخص اس کا کہنا مانتا ہوا نظر آیا کرتا ہے۔ لیکن حضرات محترم جو شخص نمازوں کو پڑھا کرتے ہیں، رب کو راضی کیا کرتے ہیں، وہ دنیا میں بھی کامیاب نظر آتے ہیں، بعد مرنے کے جنت میں بھی کامیاب نظر آئیں گے۔ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔